اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب ڈھیل دیتا جاتا ہے اور بندہ اس ڈھیل کو اپنی ہوشیاری، اپنی چالاکی، اپنی عقل مندی اور اپنی سمارٹنس سمجھتا ہے تو یاد رکھے پھر اس کی بربادی ہوتی ہے۔ فرعون نے بھی کیا کیا، 500 سال تک مہلت ملتی کہ وہ سمجھتا رہا میں ہی خدا ہوں، سر درد بھی کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر اسی کے ساتھ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی اونٹنی تھی، انہوں نے موعظہ طلب کیا۔ وہ کہا آپ نبی ہیں تو موعظہ دے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ مجھے اونٹ کس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا بچہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ کہہ لیں گے اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں تمہیں یہی بچہ پتھر سے نکال کر دکھاتا ہوں، پھر مان جاؤ گے؟ مان جائیں گے۔ آپ پتھر کے قریب لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کی، اللہ نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ ناقۃ اللہ اس کا نام تھا، اللہ کی اونٹنی اس کا نام تھا، پتھر سے پیدا کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی جب پیدا ہوئی گابن بھی تھی اور دودھ بھی دیتی تھی، اور دودھ اتنا دیتی تھی سارے محلے والے دودھ لے جاتے تھے لیکن اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ صالح صاحب فرمانے لگے ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن صرف میری اونٹنی پیے گی، کیوں؟ یہ دودھ بھی اتنا دیتی ہے تو اس کا حق ہے پانی بھی اپنی مرضی کا پیے۔ اب ان کو دودھ لینا گوارا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں پانی سارا دن ہم نہ پئیں یہ گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے سازش کر کے 4 بندوں نے آپ کی اونٹنی کی ٹانگوں کو کیا کر دیا، کاٹ دیا۔ پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، اللہ کا عذاب۔ وہ سمجھ رہے تھے بچ جائیں گے، اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔